الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے بہت مہربان ہے. تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے، جو روز جزا کا مالک ہے. اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے انعام کیا ہے، نہ کہ ان لوگوں کے راستے کی جن پر غضب نازل ہوا ہے، اور نہ ان کے راستے کی جو بھٹکے ہوئے ہیں. کل نعبدو کے متعلق بھی بات آئی تھی. ایاک نعبدو کا ترجمہ ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کسی اور کی عبادت نہیں کرتے اور کسی اور کو عبادت میں ہم شریک بھی نہیں سمجھتے ہیں. اس جملے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے، اس آیت کریمہ سے اللہ تعالیٰ نے شرک کی تمام قسموں کو ختم کر دیا. شرک جلی کہ اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک قرار دیا جائے. جیسے ہمارے برادران وطن کے یہاں دیوی دیوتائیں بہت ساری ہیں اور ہر چیز کے لیے وہ الگ معبود مانتے ہیں تقریباً. تو ظاہر بات ہے کہ اس کی بھی عبادت، اس کی بھی عبادت، اس کی بھی عبادت نہیں، تیری ہی عبادت. اسی طرح نصارہ کے یہاں بھی، کرسچنس حضرات کے یہاں کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی عبادت کرتے ہیں، تو اس کی بھی نفی ہو گئی کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، صرف اور صرف تیری ہی ذات عبادت کے لائق. اسی طرح یہود نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، یہ بھی شرک کی قسم ہے، اس کی بھی تردید ہو گئی. اور اس کے علاوہ ہمارے مذہبی بھائی اسلامی بھائی وہ قبروں کی پوجا کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، کسی کو مشکل کشا سمجھتے ہیں، کسی سے اپنی حاجتیں اور ضروریات مانگتے ہیں، یہ سمجھ کر کے کہ یہ ہماری حاجتیں اور ضروریات پوری کرنے والے ہیں. اسی طرح تعزیہ وغیرہ کی عبادت یا اس سے اپنی منتیں ماننا وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ سب بھی اس آیت سے انکار ہو جاتا ہے کہ کوئی ولی بھی اس کا حقدار نہیں ہے، کوئی نبی بھی اس کا حقدار نہیں.
نہ کوئی مزار والا اس کا حقدار ہے کہ اسے سجدہ کیا جائے اور اس کی تعظیم کی جائے، اور نہ اس سے مانگا جائے اور نہ اس کے نام کی منت مانگی جائے۔ یہ سب عبادت کی قسمیں ہیں، جیسے پہلے آ چکا ہے۔ تو اب ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اگر کوئی اللہ کی عبادت کے ساتھ غیر اللہ کی منت مانتا ہے یا دوسرے معبودوں کی عبادت کرتا ہے اللہ کی عبادت کے ساتھ، تو یہ تیری ہی نہیں رہے گا بلکہ یہ تیری بھی ہو جائے گا۔ اور تیری بھی اور تیری ہی کی ایک مثال سے میں آپ کو سمجھاؤں۔ شوہر بیوی کو کہے میں تیرا بھی ہوں، اس کی دو شکلیں ہو سکتی ہے۔ ایک جائز شکل ہے کہ تیرا بھی شوہر ہوں اور دوسری کا بھی شوہر ہوں، اور نکاح میں نے دوسرے سے بھی کیا ہے، جائز طریقے سے، 4 کی اجازت ہے۔ اور دوسرا کہ تیرا بھی ہوں، یعنی تیرے ساتھ بھی رہتا ہوں اور دوسرے کے ساتھ بھی رہتا ہوں، ناجائز طریقے سے۔ دونوں صورتوں میں اس بیوی کا منہ جسے یہ کہا جائے تیرا بھی ہوں، کیا ہوگا ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اگر جائز طریقے سے ہیں تو بھی سوکن کا مسئلہ ہے، اور سوکن ایک عورت کو سوکن کسی بھی حال میں برداشت نہیں، اور ہوتی ہے تو پھر کچھ نہ کچھ آپس میں۔ اور ناجائز طریقے سے ہیں تو اشد درجہ اس بیوی کا منہ کیسا ہوگا اور اس کے کیا کیا مطالبات پھر شروع ہو جائیں گے کہ مجھے طلاق دے دو، مجھے چھوڑ دو، میں اپنے باپ کے گھر چلی جاتی ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ شوہر اپنی بیوی کو کہے تیرا ہی ہوں، تو پھر نت نئی آئٹمیں کھانے ملے گی۔ تیرا ہی ہوں کہے تو اس پر فرشتہ ہو جائے گی، یہ ہے۔ اسی طرح بیوی شوہر کو کہے کہ تیری بھی ہوں، تو ڈنڈے اور سپاٹے شروع ہو جائیں گے تیری بھی ہوں کہنے کی بنیاد پر، کہ کیا بولی، یہ ہوگا، کیونکہ وہاں تو جائز طریقے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تیری بھی ہوں میں، اس لیے ناجائز ہی شکل ہوگی۔ اور اگر بیوی شوہر کو یہ کہہ دے کہ میں تیری ہی ہوں، تو پھر شوہر کتنا فریفتہ ہوگا کہ بن مانگے سوٹ آئیں گے، بوٹ آئیں گے، بن مانگے طرح طرح کے انعامات آئیں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک مثال سے سمجھنے کی ہے کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں تو وہ اللہ کس قدر خوش ہوگا، چونکہ اسے شرک بالکل پسند نہیں۔ انا اغنى الشركاء عندي، کہ جتنے بھی شرکاء ہیں میں تمام شرکاء سے بیزار ہوں، مجھے کسی بھی اعتبار سے، نہ ذات کے اعتبار سے، نہ صفات کے اعتبار سے، نہ افعال کے اعتبار سے، کسی بھی طرح شرک مجھے پسند نہیں ہے۔ تو اب اگر ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں یہ دعویٰ کر کے پھر اس دعوے کو پورا کرتے ہیں، تو وہ وحدہ لا شریک لہ کیسا راضی ہوگا، ہم یہ مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ پھر اس کی رضا اور اس کی وجہ سے سارے انعامات، دنیا بھی بھلی اور آخرت بھی بھلی۔ اور کہتا تو ہے نماز میں پڑھتا ایاک نعبد، لیکن در پردہ اگر بیوی کہے کہ نہ میں نے تو تمہارے ساتھ شادی کی ہے، لیکن در پردہ موبائل میں دوسرے کے میسیجز ہے، موبائل میں دوسرے کے فون ہیں، اور وہ سارے فون ریکارڈ ہو رہے ہیں، اور ریکارڈ میں پیار اور محبت کی باتیں بھی ہو رہی ہے، تو قول تو یہ ہے بیوی کا کہ میں نے تو تم سے شادی کی اس لیے تمہاری ہی ہوں، لیکن در پردہ اگر وہ تیری بھی ہوں کا وہ اظہار ہو جائے
تو شوہر کتنا چیب جبی ہوگا اور کتنا دل برداشتہ ہوگا اور اس کے غصے کا عالم کیا ہوگا ہم سمجھ سکتے ہیں۔ تو اگر ہم نماز میں ایاک نعبد پڑھ رہے ہیں اور ہمارا عمل، ہمارے قول اور ہماری حرکات و سکنات اس کے خلاف ہیں، تیری بھی والا ہے، تو اس صورت میں اس کو کیسی غیرت آئے گی کہ دعویٰ تو میرے سامنے کھڑا رہ کر کے کرتا ہے کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور پھر جا کر کے اس کے خلاف قبروں کو سجدہ کرتے ہیں، دوسروں سے منتیں مانگتے ہیں، دوسروں سے اپنی چیزیں اور اپنی حاجات مانگتے ہیں، اسے غیرت آئے گی۔ اور اللہ بڑے غیور ہیں، ظاہر بات ہے کہ وہ اسے برداشت نہیں کریں گے۔ وہ تو اس کی شان کریمی ہے کہ وہ اپنی شان کریمی کی بنیاد پر تیری ہی عبادت کرنے کے قول کے بعد تیرے بھی کا اظہار ہوتا ہے اور وہ ہمیں چلا رہا ہے۔ یہ اس کی شان حلم ہے، بردباری ہے اس کی۔ ورنہ ہوتا یہ کہ جیسے میاں بیوی میں ہو کہ فوراً طلاق لے کر کے 303 ہو جاوے، یا ہے کہ وہ طلاق لے کر کے مجھے طلاق دے دو، میں اپنے ابا کے گھر جاتی ہوں، مجھے یہاں رہنا ہی نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے یہاں بھی تعلقات ختم کر کے اللہ تبارک تعالیٰ اس سے فوراً انتقام لینے پر آ جائے، لیکن اس کا حلم ہے کہ وہ بدلہ نہیں لیتا ہے۔ اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ جہاں ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں ایاک نعبد کا ہم اقرار باری تعالیٰ کے ساتھ کر رہے ہیں، تو اس اقرار کو نبھانا بھی ہمارا بنیادی فریضہ ہے۔ یہ ہے ایاک نعبد۔ آگے ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، مدد مانگتے ہیں، مدد چاہتے ہیں۔ ایاک نعبد کے بعد مدد اللہ سے مانگنا، حالانکہ پہلے اللہ سے مدد مانگی جائے پھر عبادت کی جائے، لیکن پہلے عبادت کا اقرار ہے اور پھر مدد مانگنے کا اقرار ہے۔ ربط یہ ہے کہ عبادت میں بھی ہمیں تیری ضرورت ہے کہ ہم اپنے اعتبار سے عبادت نہیں کر سکتے، یہ پیر اٹھتے نہیں ہیں، اٹھائے جاتے ہیں۔ اللہ کی توفیق کے بغیر ہم کوئی بھی عبادت نہیں کر سکتے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا یہی مفہوم ہے کہ نیکی کرنے کی طاقت نہیں ہے مگر تیری توفیق سے، اور گناہ سے بچنے کی طاقت نہیں ہے مگر تیری توفیق سے۔ تو بندہ عبادت کرنے کے لیے جاتا ہے تو عبادت کے اندر اس کو غرور نہ ہو، عبادت پر اس کی نظر نہ ہو، اس لیے اس کے دل کے خیال کو اور اس کے بھرم کو، اس کے ذہنی تصور کو کہ میں عبادت کر رہا ہوں، اس کا خاتمہ کرنے کے لیے کہ نہیں، اللہ کی مدد ہم چاہتے ہیں اور اللہ نے ہماری مدد کی ہے، اس بنیاد پر ہم عبادت کر رہے ہیں۔ اس لیے ایاک نستعین۔ کن چیزوں میں اللہ سے مدد مانگنی ہے؟ یہاں پر اس کا تذکرہ باری تعالیٰ نے نہیں فرمایا۔ ایاک نستعین، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ای فی العبادہ، عبادت میں، ای فی الدین، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں دین کے کاموں میں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں آخر، ایسا کچھ ذکر نہیں کیا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ ہی سے مدد مانگی جائے گی ہر کام میں، اپنا ذاتی کام ہو تو، اجتماعی کام ہو تو، خانگی کام ہو تو، خانگی نہ ہو تو، دنیا کا ہو تو، دین کا ہو تو، جس موڑ پر بھی ہم چل رہے ہیں اس میں اللہ سے مدد مانگنا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں، ای فی الامور کلھا،
تمام کاموں میں، چاہے وہ کام بہت بڑے ہوں چاہے وہ کام معمولی ہو. جیسے جمعہ کے دن بیان میں آیا تھا کہ مانگنا ہے، چھوٹی چیز بھی اللہ کی شان عالی سے مانگنے میں شرم نہیں کرنی چاہیے. چپل کی پٹی ٹوٹ جائے، اے اللہ میرے چپل کی پٹی ٹوٹ گئی، تو اس کے اسباب پیدا فرما، اور پھر موچی کے پاس جائے ٹھیک کروانے کے لیے. ٹھیک نہ ہو تو پھر نئی پٹی ڈلوا دے. نمک ختم ہو گیا، اے اللہ نمک ختم ہو گیا، تو ہی نمک بھیج دے. پھر اس کے بعد گھر سے نکلے، اور گھر سے نکلنے کے بعد دکان پر جائے اور دکان پر جا کر کے اسے خریدے. یعنی چھوٹی سے چھوٹی چیز، معمولی سے معمولی چیز، اور تھوڑی چیز بھی ہو تو اسے بھی اللہ سے مانگنا ہے، چاہے اس کا تعلق دنیا سے ہو چاہے دین سے ہو. اس سے مراد کہ اپنے آپ کو ہمہ وقت ہر چیز میں اللہ کے سپرد کر دو، ہر حال میں اور ہر گھڑی. چاہے اچھی حالت ہو تو بھی اللہ کے سپرد کرو، چاہے اچھی کے علاوہ دوسری حالت ہو تو بھی اللہ کے سپرد کرو. اپنے تمام اعمال میں اللہ پر بھروسہ کرو کہ میں نے اس سے مدد مانگی ہے، وہ میری مدد ضرور کرے گا، چھوٹے کاموں میں بھی بڑے کاموں میں بھی. اور یہی وہ بنیادی چیز ہے جس کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تعلیم ہے اور امت کو بھی تعلیم ہے. توکل، اللہ کی ذات عالی پر بھروسہ، یہ وہ بنیادی تعلیم ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، آپ مشورہ کیجئے صحابہ کرام سے. کوئی بڑے کام ہو، اہم کام ہو، تو اس صورت میں آپ اپنے اعتبار سے، حالانکہ آپ علیہ السلام ہر وقت وحی کے ذریعے سے آپ کا تعلق اللہ سے جڑا ہوا، وحی سے ہر وقت آپ کی مدد ہو سکتی ہے، ہوتی تھی، لیکن پھر بھی مشورے کی اہمیت کے پیش نظر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا کہ صحابہ سے مشورہ کیجئے. اور جب مشورے میں کوئی چیز طے ہو جائے اب پھر ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب طے ہو گئی ایک بات، سب سے مشورہ کیا، مشورہ کرنے کے بعد فیصلہ ہو چکا، اب پھر کسی سے اس میں خیر ہی خیر ہے، برکت ہی برکت ہے، اس میں بھلائی ہی بھلائی ہے، اب ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ پر نظر رکھو، فتوکل علی اللہ. اور اسی کی تعلیم اللہ تبارک تعالیٰ نے ایمان والوں کو بھی دی ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ ہی پر بھروسہ ہونا چاہیے ایمان والوں کو. وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، جو اپنے اندر توکل پیدا کرنا چاہتے ہیں انہیں اللہ ہی سے اپنے آپ کو جوائن کر کے، اللہ سے وابستہ کر کے، تعلق قائم کر کے اسی پر بھروسہ رکھنا ہے. اور یہی تعلیم صرف اس امت کو نہیں ہے، سابقہ امتوں کو بھی یہ تعلیم تھی. ہم جانتے ہیں فرعون نے بنی اسرائیل پر کتنا ظلم کیا، کیا غضب کے عذابات ڈھائے ہیں، جانتے ہیں. دوسرے نمبر کے شہری ان کو قرار دے دیا گیا تھا، جیسے آج کل ہمارے یہاں بھی یہی مہم چل رہی ہے، کوششیں چل رہی ہے، اللہ ان کی کوششوں کو ناکام فرمائے. تو دوسرے نمبر کے جن کے کوئی حقوق نہیں، یہ دوسرے نمبر کے درجے کے. اور فرعون نے بنی اسرائیل کو یہی کیا تھا. اس موقع پر یاد رکھنے کی چیز ہم لوگوں کے لیے بھی بڑی درس عبرت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو کہا کہ اللہ پر نظر رکھو، اللہ پر بھروسہ رکھو.
تو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کی بات کو مان کر یہ کہا فعلی اللہ توکلنا، فعلی اللہ توکلنا، کہ آپ کی بات مان کر ہم اللہ ہی پر اپنی نظر جمائے ہوئے ہیں۔ اور توکل کے بعد اب وہ دعا مانگ رہے ہیں، اس لیے صرف دعائیں نہیں، دعا سے پہلے اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا پڑے گا۔ اس تعلق کی مضبوطی کے بعد پھر اللہ سے دعا کیجیے، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ یہ دعا توکل کے بعد انہوں نے کی، فعلی اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ تو پھر کیا نتیجہ ہوا؟ وہ دنیا کے سامنے ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلے اس کی ذات عالی سے مضبوط تعلق قائم کیا، پھر دعائیں کی تو وہ دعا رنگ لائی کہ وہ بنی اسرائیل کو اللہ تبارک تعالیٰ نے نجات دی، اور فرعون مع فرعونیوں کے کوئی ایک بھی نہیں بچا، سب کے سب غرق ہو گئے، ڈوب گئے اور ہلاک ہو گئے۔ اور یہ قرآن میں ہے، کوئی میری اور آپ کی بات نہیں اور تاریخی بات نہیں ہے، قرآن نے کہا ہے۔ تو یہ کہ اپنے آپ کو اللہ سے مضبوط کرو، ایاک نستعین، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو پہلے اس کے ساتھ قول کرو، وہ قول کو نبھاؤ، یہ عہد ہے، اس عہد کو پورا کرو، اور پھر پورا کرنے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ سے دست بدعا ہو جاؤ۔ تو پھر کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ وہ جو فرعونیوں کے ساتھ اور بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ کا سلوک ہوا، وہ سلوک یہاں پر بھی ہوگا۔ تو توکل، اور توکل کی بنیاد پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو انکم تتوکلون حق توکلہ، اگر تم اللہ سے ویسا اعتماد رکھو جیسا کہ اس پر اعتماد رکھنے کا حق ہے، یعنی اسباب اختیار کرے لیکن اسباب پر قطعی طور پر نظر نہ ہو، میں اسباب اختیار کرنے کا مکلف ہوں، اس میں کامیابی میرا اللہ ہی دے گا، بس یہ لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ، جیسے پرندے اللہ پر اعتماد کرتے ہیں، پرندوں کا اعتماد، تو اس صورت میں اللہ تبارک تعالیٰ جس طریقے سے پرندوں کو روزی پہنچاتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان انسانوں کو بھی روزی پہنچائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تغدو خماسا وتروح بطانا، کہ بھوکے پیٹ صبح کو نکل جاتے ہیں اور شام کو اپنے گھونسلے میں آتے ہیں تو پیٹ بھر کر کے آتے ہیں۔ ان کے سامنے کوئی پلان نہیں ہوتا ہے کہ آج کھیتر میں جائیں گے، کھیت میں جائیں گے اور پھر وہاں سے فصل کاٹ کر کے لائیں گے، پھر اس کو سبزی بازار میں اور گنج بازار میں بیچیں گے، پھر وہاں سے پیسے آئیں گے، پھر پیسے آ کر کے ہم اپنی ضروریات کو پورا کریں گے، نہیں ہوتا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ شہر کے کچھ علاقوں میں مزدور صبح آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، ان کی کوئی جہت متعین نہیں ہوتی ہے کہ بھئی آج جوہا پورا میں کام کرنے کا ہے کہ منی نگر میں کام کرنے کا ہے، جہاں سے کوئی لینے آیا وہاں پر وہ کام کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، کوئی جہت متعین نہیں، کوئی سبب ظاہر میں کہ ہاں ہتھوڑی ساتھ میں ہوتی ہے اور جو کچھ ٹفن ہوتا ہے چھوٹا موٹا وہ ساتھ میں ہوتا ہے، باقی روزی کے لیے کہ بھئی یہاں پر ہمیں کام ملے گا، یہاں پر ہمیں کام ملے گا، وہ اسباب اختیار کہ یہاں آ کر کے کھڑے ہو گئے، اب اس پہ ان کی نگاہ اللہ پر کہ جہاں سے بھی کوئی بلانے آیا چلے جائیں گے۔ پرندوں کی بھی کوئی جہت متعین نہیں ہوتی کہ اڑ کر کے شمال میں جائیں گے یا جنوب میں جائیں گے یا مشرق میں جائیں گے یا مغرب میں جائیں گے، اللہ ان کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں کہ وہاں آج آپ کی روزی وہاں ہے،
اور وہاں جاتے اور ان کو روزی مل جاتی ہے۔ کسی پرندے کو آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ گھونسلے میں رات کو روٹی کا ٹکڑا یا اناج اپنی چونچ میں بھر کر کے لا کر کے رکھتے ہو کہ صبح کا بریک فاسٹ اس سے کریں گے پھر اڑیں گے ہم۔ بچے والے پرندوں کو بھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ بچوں کو صبح میں اسی سے شام کو لے جا کر کے کھلائیں گے پھر ہم اپنی روزی کی تلاش میں جائیں گے۔ گھونسلے میں بچے ہیں تب بھی آپ ان کے گھونسلے میں رات شام کو واپس آئیں گے، کوئی ایک دانہ بھی نہیں پائیں گے۔ اللہ نے جتنی بھی مخلوقات پیدا کی ہیں ان مخلوقات میں 3 مخلوق ایسی ہیں کہ جو ذخیرہ اندوزی کرتی ہے، جمع کرنے کا مادہ 3 مخلوق میں ہے، باقی کوئی مخلوق جمع نہیں کرتی ہے۔ پہلے تو ہم سب ہی جو افضل المخلوقات ہیں، افضل المخلوقات بنایا ہے اور جمع کرتے ہیں، بھئی سال کا مسالہ جمع کر لو، مرچی، دھانا زیرہ، ہلدی، سیزن ہے، ابھی چاول کا سیزن ہے تو چاول سال بھر کے لے لو، تیل کا بھاؤ بہت کم ہوا ہے، بازار اونچا جانے کا ہے، اس لیے 5-6 ڈبے لے لو اور جمع کر لو۔ اناج تقریباً سبھی کے گھروں میں گیہوں وغیرہ جمع ہوتے ہیں سال بھر کے۔ انسان ہے، چوہا ہے، چوہے کے بل میں آپ ہاتھ مت ڈالنا کہ اس کے اندر خزانہ ہوگا، دینار اور اشرفیہ اور دراہم ہوں گے، اس لیے ہاتھ ڈال کر کے لے لے، ذخیرہ ہوگا لیکن ہاتھ مت ڈالنا کبھی بھی۔ ہاں، تو یہ چوہا بھی جمع کرتا ہے۔ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں چوہیا پکڑی گئی، صحابی نے اس کو پکڑ لیا اور آپ علیہ السلام کے پاس آیا تو چوہا آپ علیہ السلام کے پاس آیا، بیل میں گیا اور 1 دینار لے کر کے آیا، چوہیا کو چھوڑا نہیں گیا، پھر بیل میں گیا، پھر 1 دینار لے کر کے آیا، پھر گیا، پھر لے کر کے آیا، چوہیا کو چھوڑا نہیں۔ اخیر میں وہ چوہا تھیلی کو لے کر کے آیا کہ میرے پاس اب کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں، حدیثوں میں یہ واقعہ ہے، یہ چوہا بھی جمع کرتا ہے اور چھوٹی مخلوق چونٹی بھی جمع کرتی ہے۔ چونٹی کو آپ دیکھیں گے بارش کے موسم کے بعد جو انہوں نے اپنے بلوں میں اور سوراخوں میں جمع کیا ہوتا ہے، اس کو بھیج لگ گیا ہوتا ہے تو اس کو سکھانے کے لیے باہر لے کر کے آتی ہے، سب کے منہوں میں کچھ ہوتا ہے اور ان کا عالمی اجتماع ہوتا ہے اور سب وہاں جمع ہوتی ہے اور وہ سکھانے کے لیے تاکہ ان کا جمع کیا ہوا نہ بگڑ جائے، یہ جمع کرتی ہے۔ اور یہ چونٹی کی خوراک سال بھر کی ایک گیہوں کا دانہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے واقعہ ہے کہ چونٹی کتنا کھاتی ہے، تو حکم دیا، ساری جو مخلوقات پر حکومت تھی کہ ایک چونٹی لائی گئی اور اسے پوچھا، کہا کہ ایک گیہوں کا دانہ ہے سال بھر کی خوراک، کہا کہ اس کو ایک بوتل میں ایک دانہ دے کر کے بند کر کے رکھ دو۔ سال پورا ہوا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ وہ چونٹی کو لاؤ، لایا گیا تو چونٹی نے آدھا دانہ کھایا تھا اور آدھا باقی رکھا تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، کیا بات ہے، تو کہہ رہی تھی کہ سال بھر کی خوراک ایک گیہوں کا دانہ ہے، تو نے آدھا کھایا؟ تو کہا کہ میں یہ سمجھی کہ اتنے بڑے بادشاہ، اتنی مخلوقات پر بادشاہ کہیں مجھے بھول جائیں گے، تو اس وجہ سے میں نے کفایت کا کھانا کھایا اور مزید 1 سال کے لیے آدھا دانہ باقی رکھا ہے۔ تو یہ 3 مخلوقات جمع کرتی، لیکن میں آپ کو حوالے کے ساتھ کہ جمع کرنے کا حدیثوں میں تذکرہ ہے، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ غزوہ خیبر کے بعد دوپہر ہی کی تعلیم میں نے کہا تھا اسوہ رسول اکرم میں
کہ غزوہ خیبر سے پہلے تو فاقے ہوا کرتے تھے آپ علیہ السلام کے یہاں، ازواج مطہرات کے یہاں، اور عجیب فاقے تھے جس کی مثال ہم لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں. لیکن غزوہ خیبر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج فراوانی ہوئی تھی مال و دولت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کو سالانہ پورا غلہ دے دیتے تھے، ان کا نفقہ جو سالانہ تھا وہ دے دیتے تھے. اب وہ الگ بات ہے کہ پھر وہ بھی ام المومنین آخر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجیت میں، آپ کی صحبت میں، تو وہ بھی آپ علیہ السلام ہی کی طرح اس کو خیر خیرات کر دیتی تھی، لیکن آپ دیتے تھے سال بھر کا نفقہ. معلوم ہوا کہ سال بھر کا نفقہ دیتے تھے، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ سال بھر کا ہم نفقہ جمع کر سکتے ہیں. لیکن جب پریشانی کا عالم ہو تو اس وقت پھر غریبوں کا دھیان رکھنا چاہیے. تو خیر بات یہ تھی کہ توکل ایک تو فضیلت یہ ہے. دوسری فضیلت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے کہ میری امت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 70,000 بے حساب جنت میں جائیں گے. اور دوسری روایت میں کہ ان 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000. اب آپ ملٹیپلائی کر لیجئے اس کو، ضرب گنا کا، کہ 70,000 گنا 70,000 کتنے ہوتے ہیں. صحابہ کرام نے پوچھا کون ہے، من ہم یا رسول اللہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں 3 صفت بیان فرمائی کہ جس میں یہ 3 صفتیں ہوگی وہ، اور ایک روایت میں 4تھی صفت بھی ہے کہ 4 صفت والے جنت میں بلا حساب کتاب کے جائیں گے. ایک جو جھاڑ پھونک نہیں کرتے ہیں، الذین لا یسترقون، تعویذ دورہ عملیات. وہاں محدثین نے لکھا ہے کہ ایک مطلب تو یہ ہے کہ بالکل نہیں کرتے ہیں کہ بھئی تعویذ کرنا ہی نہیں ہے. اللہ پاک توکل، اللہ ہی اچھا کر دیں گے، 2 رکعت نماز پڑھ لے، صدقہ کر لے، اللہ اچھا کر دیں گے. ایک مطلب یہ ہے. اور دوسرا مطلب محدثین کی ایک جماعت نے، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پانی دم کر دیا کرتے تھے، کوئی آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض علاج میں، بعضی بیماریوں میں جھاڑ پھونک کرنے کی امت کو تلقین فرمائی. روایتوں میں ہے ایک صحابی کو نظر لگ گئی، بہت علاج کروایا، کوئی فائدہ نہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نظر کا علاج کرو. اس سے معلوم ہوا کہ آپ نے امت کو تلقین کی ہے. اسی طرح چیچک، اچھبڑا جسے کہتے ہیں، اچھبڑا، چیچک، اوری، یہ سب اس میں بھی خیر آج کل سائنس نے اس کی دوائیں نکالی ہے، لیکن تاہم اس موقع پر دوائی نہیں تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے تعویذ کرنے کی تلقین امت کو فرمائی ہے. تو ان سب روایات کو پیش نظر رکھ کر کے محدثین کے ایک گروہ نے کہ باطل طریقے سے، یعنی جس میں کفریات ہو، شرکیات ہو، ایسے طریقوں سے تعویذ نہیں کرتے، قرآن اور حدیث کی دعاؤں سے، قرآن کی آیات اور حدیث کی دعاؤں سے کرتے ہیں. تو اس صورت میں یہ اس میں داخل نہیں ہوں گے. یہ ہے. دوسرا بدفعلی نہیں لیتے ہیں. اور تیسرا جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. مزید انشاءاللہ آئندہ چلیں گے چونکہ وقت ہو چکا، اسی کو لے کر کے آگے اور سمجھاؤں گا میں انشاءاللہ. اللہ تبارک تعالی ہمیں ایاک نستعین اور ایاک نعبد پر اخلاص کے ساتھ موت تک ہمیں جمائے رکھے اور ہمیں اس کی حقیقت سمجھا دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.
اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأزواجنا ولذرياتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولأقاربنا ولأحبابنا ولطلبتنا ولمن حق علينا ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اے اللہ اپنے فضل سے ہمیں ہماری قیامت تک کی نسلوں کو اور پوری امت کو رحمت کے عشرے کی رحمتوں سے مالا مال فرما. اے اللہ اپنے فضل سے ہمیں اور ہماری نسلوں کو اور گھر والوں کو سب کو اور پوری امت کو اے اللہ مغفرت والے عشرے سے بھی مالا مال فرما. اے اللہ ہم سب کو اور ہماری قیامت تک کی نسلوں کے لیے اور گھر والوں کے لیے اور پوری امت کے لیے جہنم سے خلاصی کے فیصلے فرما. اے اللہ ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو اور پوری امت کو شب قدر نصیب فرما. شب قدر کی قدر کرنا نصیب فرما. شب قدر میں عبادات کرنا نصیب فرما. اور اے اللہ ان عبادتوں کو قبول فرما. اے اللہ ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو اور پوری امت کو انعام کی رات میں اے اللہ انعامات سے ڈھگلا بند ڈھیر بند انعام سے نوازنے کے فیصلے فرما. اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن خیر کو مانگا وہ سب ہم سب کو، ہم سب کے سب متعلقین کو، ہماری قیامت تک کی نسلوں کو اور عالم کے مسلمانوں کو نصیب فرما. اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے حفاظت چاہیے ان تمام سے ہم سب کی، ہم سب کے سب متعلقین کی، ہماری قیامت تک کی نسلوں کی اور عالم کے مسلمانوں کی پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، ہمارے مشائخ کی برکت سے، رمضان اور قرآن کی برکت سے ہم سب کی سب دعاؤں کو قبول فرما. آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين.